ایک محترمہ مجھ سے محبت کر رہی ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں وقت نہیں ہوا کرتا. کمارے بھی ظاہر ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے مشورہ لیتے ہیں. میں نے 54% نکاح وہ پڑھا ہے کہ جب محترمہ نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھا. جس ملک میں بھی گیا سب سے پہلے مجھے خواتین نے پہچانا. محترم عمران خان صاحب کو کہا 2 گواہ موجود ہوں اور اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. اسی کی برکت سے ریحام بی بی سے بھی جناب نکاح ہوا. آج کل محترمہ سے بھی نکاح موجود ہے. جی السلام علیکم ویئرز، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق، اور آج ہم موجود ہیں جنوبی پنجاب میں. جی ہاں بالکل آپ ٹھیک سمجھے، ہم موجود ہیں اس وقت ملتان میں، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہردل عزیز مفتی قوی صاحب، جو مشہور ہیں اپنی 2-3 عادات کی وجہ سے، اور وہ ہیں کہ وہ انتہائی بولڈ ہیں. وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح بات ہو بھلے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے وہ بات کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا بہت کرم، بہت کرم. بارشیں کیسی گزر رہی ہیں آپ کی؟ میرا خیال ہے ملتان اور میرا جنوبی پنجاب تو بہت بہتر پوزیشن میں ہے. باقی پورے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب سے زیادہ مظلوم تو سندھ کے لوگ ہیں اور کراچی کے لوگ ہیں. چونکہ مجھ سے محبت کرنے والے سندھی حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ مجھ سے رابطے میں ہیں. تو میں یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کی جو صوبائی نااہل حکومت ہے اور وہاں جو ایک قبضہ مافیا ہے، اور جس انداز سے وہاں جناب میری بیوروکریسی نے سرکاری زمینوں پر ناجائز تجاوزات کرتے ہوئے ان کو روکا نہیں ہے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس وقت میرا صوبہ سندھ انتہائی مظلومیت کے دور سے گزر رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، لوگ اپنے عام مسائل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو شادی شدہ حضرات ہیں یا کچھ کنوارے بھی ظاہر ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے مشورہ لیتے ہیں. دوسری شادی کے حوالے سے ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اگر بغیر اجازت آپ شادی کرتے ہیں دوسری، تو فوری طور پر بیوی کو، پہلی بیوی کو حق مہر ادا کرنا ہوگا. ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل ہمیں بتا سکیں گے اور آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میری اسلامی نظریاتی کونسل، جس کے لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں ماہانہ، ان پچھلے سال 1.5 سال کے اندر وہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ہے یا نہیں. سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جب میرے پاس آیا اور مختلف لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت اور اسلام کے روح کے مطابق، کیونکہ میرا جو دین رحمت ہے اس کے اندر ظلم نہیں. میں اپنی پہلی بیوی کا حق مہر بھی ادا نہیں کرتا، پھر پہلی بیوی کے اوپر سوکن بھی لے کر آتا ہوں. میں نے ہمیشہ بڑی جرأت کے ساتھ کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح کا ارادہ کیا، میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھایا اس کے لیے یہ، اور جو میری بیٹی کو خوش رکھے وہ یوں سمجھے کہ میں محمد پاک کو خوش رکھ رہا ہے. معنی یہ ہے کہ ایک طرف مفتی عبدالقوی سوکن لے کر آئے اور دوسری طرف پہلی بیوی کے حقوق بھی ادا نہ کرے، یعنی اس کا حق مہر بھی ادا نہ کرے. میں نے کہا قرآنی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حق مہر ہوتا وہی ہے جو رخصتی سے پہلے ادا کیا جائے. یہ تو ہمارے دین میں ایک توسع ہے کہ اس وقت مفتی عبدالقوی جناب ادا نہیں کر سکا حق مہر، چلو اس کو جناب ذرا اندت طلب لکھ دیا گیا، ایک معجل جو ہے وہ حمزے کے ساتھ کہ یعنی تاخیر سے ادا کرے. بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت اسلامیہ اور قرآنی آیات کے روح کے مطابق ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں پہلے اپنی پہلی گھر والی کا حق مہر مکمل ادا کروں، جو تحریر میں موجود ہے اور جو زبانی طور پر اس وقت طے ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب، بہت سارے کنٹروورسیز ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں آپ کے حوالے سے، جو خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ آپ سے نتھی کر دیتے ہیں، ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو کیسے آپ خود کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف وہ ہمدردی کا جذبہ ہے جس کے تحت آپ کو پھنسایا جاتا ہے، یا واقعی کوئی اس میں کوئی سچائی ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے نبی رحمت کے اسوہ میں جنگ بدر ہے تو جنگ احد بھی ہے، اگر حنین ہے تو طائف بھی ہے. ہر شخصیت جو انسانیت کے ہاں اور عوام کے ہاں مقبول بھی ہوگی، محبوب بھی ہوگی، یقیناً وہاں 1%، 2% ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر کے کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کے اوپر حملہ آور ہوں. لیکن میرے لیے سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ابھی آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے آ کے دیکھا کہ ہماری اسلامی عدالت میں کس قدر لوگ موجود تھے. پھاٹک کھلا ہوا ہے، ہر آدمی جس وقت آئے مفتی عبدالقوی سے ملنا چاہے. باقی علماء کے حوالے سے مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں جی ڈی سی کو ملنا آسان ہے،
کمشنر کو ملنا آسان ہے لیکن اپنے فرقے کے مولوی سے ملنا مشکل ہے۔ مفتی صاحب آپ کے پاس فون کریں تو فون ہر وقت آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں، خود سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ آپ کے مدرسے کی طرف آئیں تو اتنا بڑا پھاٹک کھلا ہوا سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان جو ہے آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اگر اس دوران میں کوئی 1 یا 2% خاص ذہنیت کے لوگ، سیاسی طور پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے جو تھوڑی سی جناب تکلیف کا وقت آیا تو اس میں کون صاحب تھے میرے اس بیک کے اوپر، یعنی میری مخالفت کے اندر، تو اس طرح کے اگر ان کے ماننے والے یا جیالے جناب کوئی جناب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، ہمارے اکابر پہلے کہہ کے کہتے بھونک مارنے والے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ حضور کو بھی مذمم کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی رحمت محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں۔ مفتی عبدالقوی کو سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں جہاں بھی گیا، جس شہر میں بھی گیا، جس بستی میں بھی گیا، جس ملک میں بھی گیا، سب سے پہلے مجھے خواتین نے پہچانا، اس کے ساتھ نوجوان نسل نے پہچانا، اس کے ساتھ پھر بزرگوں نے پہچانا۔ اس معاملے میں سب سے پہلے میں وہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتا ہوں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پٹھان حضرات کا، جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور پروٹوکول کے ساتھ مجھے ہر ملک میں اور ہر شہر میں میری ضیافت کی ہے، تو ان کا نمبر پہلا جو ہے وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے پٹھان ہیں۔ زبردست۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ 2 سال 2.5 سال پیچھے چلے جائیں تو اس ملک میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ تھا، مطلب کہتے تھے کہ جی کرپٹ لوگوں کو ہٹائے بغیر جو ہے نا وہ پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آج ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن کہتے ہیں جی کوئی سی پیک کے خلاف سازش آ گئی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس خبر کو، ان چیزوں کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں بات تو کرتا ہوں ہمیشہ جرأت سے۔ میرے قائد محترم عمران خان کا جو حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال 14 اگست سے محترم عمران خان کی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ پچھلے 2 سال میں کس کی حکومت تھی؟ لوٹوں کی حکومت تھی، بیرونی جماعتوں سے آنے والوں کی تھی، کن اداروں کی وجہ سے تھی، کیسے وہ ہم پر مسلط ہوئے، کیسے جناب ان کو مسلط کر کے ہمارے یہاں 2 سال جو گزرے ہیں۔ بہرحال یہ جو محترم عمران خان صاحب جس نظریے کو لے کے، جس تحریک کو لے کے، جس فکر کو لے کے آئے تھے، میرے نزدیک اس کا آغاز ہوا ہے اب 14 اگست 2020 سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا فیصلہ پہلے فیصلے سے بہتر ہوگا، ملک ترقی کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اب پاکستان کو نیا پاکستان بنانے میں جس کا آغاز 14 اگست سے ہوا ہے، اب ہم انشاءاللہ خیر کی طرف جائیں گے، کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جنہوں نے کرپشن کی ان سے بھی مالی طور پر وصولی ہوگی، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، خواہ وہ نون کا ہو، خواہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا ہو، اور خواہ پیپلز پارٹی کا ہو، خواہ پارٹیوں کے علاوہ کوئی ہو۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جس مافیا نے بھی اس ملک کے لوٹنے میں اپنا بدترین کردار ادا کیا ہے، اب 14 اگست کے بعد وہ سمجھ لیں کہ ان سے ہر حوالے سے عدل کے ساتھ اور انصاف کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اچھا سر، آپ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے، تو خان صاحب نے بھی 3 شادیاں کی، تیسری شادی سے پہلے انہوں نے جو ساتھ کا حلقہ ہوتا ہے اس سے مشورہ ہوتا ہے، کیا آپ سے بھی کوئی مشورہ کیا گیا؟ میں یہ بات کہتا ہوں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ایک تو میرے محترم عمران خان صاحب لفظ صاحب جو ہے نا، وہ نہ بڑے پیسے والے کے لیے بولتے ہیں نہ بڑے عہدے والے کے لیے بولتے ہیں، صرف مفتی عبدالقوی کو کہتے ہیں قوی صاحب اور مفتی صاحب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں جب 2012 کے آغاز میں آیا پاکستان تحریک انصاف میں، تو میں نے وہاں کھلے عام یہ بات کی کہ میری جماعت کے اندر آج کے بعد بد اخلاقی اور بد کرداری نہیں ہوگی۔ جو صاحب اور جو صاحبہ نکاح کرنا چاہیں تو مفتی عبدالقوی کا فتویٰ موجود ہے کہ شادی ایک، اور یہی میں نے محترم عمران خان صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ کی وہ شادی تھی جیسے اللہ نے آپ کو 2 بچے دیے، اب آپ نے نکاح کرنا ہے، چونکہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا دروازہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ محترمہ جو آپ سے دلچسپی رکھے یا آپ اس سے دلچسپی رکھے، 2 گواہ موجود ہوں اور اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ اسی کی برکت سے ریحام بی بی سے بھی جناب نکاح ہوا، آج کل محترمہ سے بھی نکاح موجود ہے۔ بیان کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ ایک شادی اور پھر نکاح جتنے مرضی آپ کر سکیں، تھوڑی سی اس بیان کی وضاحت فرما دیں۔ محترم جتنے نہیں،
جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ جب میں نیت کروں گا نماز مغرب کی تو معنی یہ ہے کہ 3 رکعتیں، نماز عشاء کی نیت کروں گا تو 4 رکعتیں۔ جب میں نے نکاح کہہ دیا تو معنی یہ ہے کہ 2، 3 اور 4 اور بس، 4 سے زیادہ نہیں۔ متعدد کا معنی بھی یہی ہے کہ 2، 3 اور 4۔ بات یہ ہے کہ جس کو میں نکاح کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بد اخلاقی اور بد کرداری کا دروازہ اس کو اس خوبصورت انداز میں بند کرنا ہے کہ ہم نے نکاح کو کرنا ہے آسان۔ اور نکاح کے لیے میں نے کیا کہا کہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو، ہر وہ محترمہ جو کھلے دل و دماغ کے تحت آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کا اظہار کرے، ان 3 شرائط کے بعد اس محترمہ سے آپ کا جس طرح کا بھی معاہدہ ہوگا وہ شرعاً نکاح ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ النکاح عقد، نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے، ایک معاہدے کا نام ہے۔ جس طرح کا معاہدہ کیا جائے گا 3 شرائط کے بعد کہ وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، منقوع نہ ہو کسی کی، وہ پھر امانت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی اپنی طرف سے خواہش کا اظہار ہو کہ جناب آپ اس کے ساتھ نکاح کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی محرم نہ ہو۔ ان 3 شرائط کے بعد جس محترمہ سے بھی اس کی خواہش پر آپ نے نکاح کیا اسی کو میں نکاح کہہ رہا ہوں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو زندگی میں رہتے ہوئے معاہدہ کریں گے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جس میں وقت، میں بڑا مسکراتا ہوں کہ ادھر محبت، ادھر نکاح اور ادھر وقت، یہ تو ایسی اہم کانہ سی بات ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں وقت نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو عقل کی ایک بھی چیز خلاف ہے۔ ایک محترمہ مجھ سے محبت کر رہی ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، ہم دونوں جناب چاہ رہے ہیں کہ زندگی اکٹھے گزاریں محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پھر کہیں جی 1 مہینے کا، پھر کہیں جی 1 ماہ کا۔ میں نے کہا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ جب تک انسان میں اور دونوں انسانوں میں محبت موجود ہے سمجھو نکاح موجود ہے، دونوں کی زندگی کے اندر سکون ہے سمجھو نکاح موجود ہے۔ اس لیے میرے والے فتوے کے مطابق نہ اس کے اندر کوئی وقت کا تعین ہے، اگر وقت ہوگا تو وہ پھر شرعی طور کے اوپر سمجھو نکاح نہیں، کیونکہ اس کے اندر محبت ہی نہیں، اس کے اندر سکون ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 4 کا عدد ہے، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 2، 3 اور 4۔ اور الحمدللہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے 54% نکاح وہ پڑھا ہے کہ جب محترمہ نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مفتی صاحب آپ نے تو یہ مردوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، میں نے کہا نہیں، میرے تجربے کے مطابق 46% وہ ہیں جو اب تک میں نے نکاح پڑھا ہے، اور ہزاروں میں پڑھا ہے جہاں مرد نے پہلے مجھے کہا، محترمہ سے پھر میں نے اجازت لی۔ 54% وہ نکاح ہیں کہ محترمہ نے مجھے کہا کہ جناب کیسر ہم یہ نکاح کو قبول کرتے ہیں، ہم اس نکاح پہ راضی ہیں، ہاں مفتی صاحب ہمارا نکاح پڑھا دے۔ پھر میں نے محترم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر، اور خاص طور پر یہ جو میں نے آسانی پیدا کی تھی نا، یہ جو ہماری یورپ میں رہنے والے بچے ہیں جو بیچارے یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے گئے، وہاں اگر وہ شادی کرتے ہیں ان کے قانون کے مطابق وہ جناب آدھی ملکیت بھی گئی، آدھی جناب پراپرٹی کا جناب وہ بھی گیا، آدھا جناب بینک بیلنس بھی گیا۔ تو میں نے کہا کہ تم سادگی کے ساتھ 2 گواہوں کے ساتھ محترم اور محترمہ جو ہے آپس میں مل کے نکاح کر لیا کرو، دستاویزی ثبوت کوئی نہیں ہوگا، تمہارا زندگی جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں اور جناب امریکہ میں اور کینیڈا میں اور انگلینڈ میں بڑی پرسکون گزرے گی۔ جب تک محترمہ چلتی رہے گی، جب نہیں چلے گی تو ٹاٹا، آپ نے طلاق دے دینی ہے یا اس نے آپ سے طلاق لے کے فارغ ہو جانا ہے۔ اچھا سر، اس میں پھر ایک آپ کی بات سے مجھے ایک تکنیکی سوال ذہن میں آ گیا۔ کچھ لوگ متع پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا اس کی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا پھر بنتی ہے؟ میں چونکہ اللہ نے مجھے فقہ میں اور حدیث میں بہرحال بحیثیت طالب علم کے اہل تشیع کو میں یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں وقت کا جو تعین ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ جیسے میں نے کہا کہ نکاح، متع، محبت، سکون، یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ وقت کا تعین ختم ہو جائے گا تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ اور اہل سنت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جس کا معنی ہے استمتاع۔ لفظ متع کو ختم کر دیا جائے کیونکہ متع ہم اہل سنت کے ہاں حرام ہے، تو استمتاع کا لفظ آ جائے۔ تو درمیانی میں انشاءاللہ اس طرح کی ایک فقہی صورت نکال رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ استمتاع ہو، اہل تشیع کے ہاں چاہے متع بھی ہو۔ پھر یہ ہے کہ اہل تشیع کی خدمت میں علماء میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت کی پابندی کہ یہ 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، حتیٰ کہ جناب 1 دن کے لیے، حتیٰ کہ اتنے گھنٹے کے لیے اس وقت کو ختم کریں۔ کیوں کہ ملاپ، محبت،
سکون کا نام ہے متع نکاح، اور نکاح و متع کے اندر اگر وقت آ جائے گا تو اس کی اصل روح ختم ہو جائے گی. جب روح ہی ختم ہو جائے گی تو فلسفی کے انداز میں اگر اس کو دیکھیں تو سمجھو اس کی حقیقت بھی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اہل تشیع کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہاں وقت کا تعین ختم کر دیں کہ جب تک پیار و محبت سے رہیں گے رہیں گے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ متع کی بجائے لفظ استمتاع اگر ہم اہل سنت علماء اس کا نام لے لیں جیسے قرآن نے لفظ استعمال کیا تو انشاءاللہ العزیز امت کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے. جتنے حضرات صحابہ کو بطور قاضی کے بھیجا مختلف علاقوں میں، جس میں علی پاک بھی تھے، جس میں ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، جس میں معاذ ابن جبل بھی تھے، جس میں باقی حضرات صحابہ بھی تھے، سب کو کہا کہ یسرا، امت کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، بشرا. اسی کیفیت میں جب میں نے دیکھا کہ میرے ملک میں جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب طلاق ہو جانے کی صورت میں ایک مکتب فکر کی ایک رائے، دوسرے کی اور رائے، تیسرے کی اور، 3 آراء آ جاتے تھے. ہم نے اس میں یہ کہا کہ کیفیات کو دیکھ لیا جائے. تو کیفیات کے اندر جب مجھ سے ایک بہت بڑے پاکستان کے مفتی اعظم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے. میں نے کہا حضرت طلاق غصے میں نہیں ہوتی، طلاق ناراضگی میں ہوتی ہے. یقین فرمائیں کہ 1.5 سے 2 منٹ تک وہ مجھے اس طرح دیکھتے رہے کہ جس طرح ایک آدمی نے اپنی طرف سے کمال درجے کا سوال کیا اور اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب ملا. حرام غصہ، میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کے اندر یہ جملہ مشہور ہے، غصہ حرام ہے. اور میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں رفع القلم، کہ اللہ کی جو تقدیر والی قلم ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے اس آدمی سے جو اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو. میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی طلاق مؤثر ہے مگر جو مغلوب العقل. میرے نبی رحمت نے تو کتنی آسانی پیدا کر دی، غصہ تو بڑی دور کی بات ہے. جہاں مغلوب العقل معنی یہ ہے کہ جیسے ہی ذہن کو کوئی ٹھیس پہنچی، کوئی شاک پہنچی، کوئی جھٹکا لگا، میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی طلاق نہیں ہے. طلاق وہ ہے جو جھٹکے کی صورت میں نہ ہو. طلاق وہ ہے جس کے اندر غلبہ عقل نہ ہو. جہاں غلبہ عقل ہوگا وہاں قطعی طور کے اوپر اس کی جملے کی گفتگو کی کوئی اذیت نہیں ہوگی. یہی ہمارے فقہا نے فرمایا کہ بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، عورت کی نااہلی کی وجہ سے، حالات مخصوصہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو ہمارے فقہاء احناف کے قطعی طور پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. بہترین آپ کا سوال ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ناراضگی میں طلاق واقع ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جاہل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، جو طلاق کے پورے مفہوم کو سمجھتا ہو اس کی طلاق واقع ہوتی ہے.